کسی نے بلا کے پوچھا کہ جناب آئیے آپ کو مل کے بہت اچھا لگا اور کابینہ میں آپ نے یہ بند لفافہ آپ نے جو کیا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے وہ ایک بہت ہی شارپ تضاد جس نے آج پاکستان کو اس دہانے پہ پہنچا دیا ہے. اور میں یہ بات بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، فیصلہ تو عدالت میں ہونا ہے کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں اس 60 ارب روپے کے حوالے سے، یا جو برادر ملک کے جو ہیں کراؤن پرنس انہوں نے جو تحفہ دیا تھا کہ اپنا نہ صرف وہ ہیرے جواہرات کو تحفہ تھا، سب سے بڑی اس کی جو کبریائی تھی کہ اس کے اوپر خانہ کعبہ کا ماڈل تھا، اس کو نہ صرف انہوں نے بیچ دیا، جعلی رسیدیں بنائیں، جعلی رسیدیں. ایک دکان اسلام آباد کی نوٹس لیا، یعنی اپوزیشن چاہے وہ بیمار ان کی جو پھپھی ہیں ہمارے فارن منسٹر کی آصف زرداری صاحب کی جو ہمشیرہ، اور آپ کو یہ ہم غیر قانونی قرار دیتے ہیں، آپ کو جائیں وہاں پر واپس اپنا ہائی کورٹ. تو کیا محترمہ فریال تاجپور صاحبہ کو کسی نے بلا کے پوچھا کہ محترمہ یہ آپ کو ہسپتال سے اٹھا کر جیل لے گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ چاند رات کو میں اپنی بات نہیں کرتا، لیکن میں آج آپ کو ان کی انتہائی گری ہوئی حرکت بتانا چاہتا ہوں. جب لکھپت جیل میں، جب ایک دن مجھے ہسپتال میں MRI میری ہونی تھی، تو میں نے ایک رات پہلے جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ، میں نے کہا دیکھو یہ جب میں عدالت جاتا ہوں تو یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ والی گاڑی آتی ہے جو بھاری بھرکم، اور مجھے پتا ہے کہ اس کے جو شاک ابزارور جو ہیں وہ بہت ہیوی گاڑی ہے، وہ تھوڑا سا بھی پاٹ ہول ہو تو جھٹکا لگتا ہے میری کمر کو تکلیف دینے کے لیے، میں سب سمجھتا ہوں. لیکن کل میں نے جانا ہے اسپتال تو آپ ایمبولینس منگوا دیں. ان کے جو بالکل ایمبولینس آئے گی. میں نے کہا مہربانی آپ کی. اگلے دن میں گیا، گیٹ پہ ایمبولینس کھڑی تھی تو میں بیٹھ، ان کے جی نہیں، انہوں نے کہا اوپر سے آرڈر آیا. اندازہ کریں ان کی گری ہوئی حرکات کا. میں یہ مثال اپنی خدا کی قسم نہیں دینا چاہتا تھا، آج دل میرا بہت بھرا ہوا ہے، اس لیے میں دے رہا ہوں کہ مجھے انہوں نے کہا نہیں آپ کو اسی گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا. میں بیٹھا. انہوں نے کوٹ لکھپت کے انڈسٹریل اسٹیٹ سے مجھے لے کے گئے جان بوجھ کر، جہاں پر اتنے بڑے کھڈے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے خوب کھڈے مارے. تو یہ عالم تھا ان کی چیرہ دستیوں کا، ان کی اپنا انتہائی گری ہوئی حرکات کا، جس کا ہم سب نے، آپ سب نے بڑے صبر تحمل اور برداشت سے آپ نے اس کو آپ نے فیس کیا. اور آج یعنی ایک جنم کیس فریال تاجپور صاحبہ کو بلا کے کہتے کہ آپ کو بڑا مل کر اچھا لگا، یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ کو اسپتال سے جیل لے کے جا رہے ہیں. کاش یہ مریم نواز صاحبہ کو بلا کے کہتے کہ بڑا آپ کو مل کر اچھا لگا، آپ کو جیل سے آپ کو گرفتار کر لیا، انہوں نے آپ کو گھر تک نہیں جانے دیا. کتنی زیادتی ہے. یہ ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈز، جو دوہرے معیار جس نے انصاف کا جنازہ نکال دیا ہے. اور میں پوچھتا ہوں کہ لاکھوں کیسز ایسے ہیں عدالتوں میں جہاں پر ضمانتوں کی تاریخیں 10 سال سے پڑی ہیں اور وہ کیسز نہیں لگے. میں سیاستدانوں کی اس لیے بات زیادہ اب نہیں کر رہا، اس لیے کہ یہ کہا جائے کہ شاید میں عام آدمی کی بات نہیں، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ ہزاروں کیسز ایسے ہیں جن کے 8-10 سال سے پڑے ہوئے ہیں، ان کے کیسز نہیں لگے، ضمانت ہے. اور یہ بڑی انتہائی گمبھیر اور بڑی دلخراش صورتحال ہے. 9 تاریخ کو جو واقعہ ہوا، میں نے یہاں پر تفصیل سے گزارش کی تھی. ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو حساس امارات پر اور تنصیبات پر جو بلوے ہوئے، حملے ہوئے، ان کو کروایا گیا، پلان کیا گیا. پلانر کون تھا؟ عمران نیازی. انسٹیگیٹر کون تھا؟ عمران نیازی. کاش مریم اورنگزیب صاحبہ ان کی یہاں پر کلپس چلوائیں جو انہوں نے اپنا ہر مرتبہ جب وہ پیغام دیتے تھے اپنے حواریوں کو کہ اگر میں گرفتار ہو گئی تو یہ کرنا وہ کرنا. تو اس کے بعد جو کچھ وہاں پر ہوا، اندر گھس گئے، ہر چیز توڑ دی. جو
تاریخی جو وہاں پر چیزیں تھیں ان کو توڑ دیا. تمام قوم کی ماں اور بیٹیوں کی حفاظت کے لیے, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کیا. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ یہ شہید ہیں, ان کو مردہ مت کہو. ہم بطور مسلمان سب اس پر ہمارا پورا عقیدہ اور ایمان ہے. لیکن اگر آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو وہ بھی تو ایک ایسپیکٹ ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, کہ جو جوان, کڑیل جوان جو اپنے شہید ہو گیا اس قوم کی راہ میں, اس کی بیوی بیوہ بن گئی, اس کے بچے یتیم ہو گئے, اس کے ماں باپ زندگی بھر اشک بار رہیں گے. اور یہ ایک مثال نہیں ہے, ہزاروں اپنے جوانوں نے, افسروں نے اپنی جانیں دی ہیں. اور ان شہیدوں کی اور ان کی غازیوں کی بے حرمتی کرنا, یہ دشمن کو اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی درندگی, دہشت گردی اور ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ میں نام نہیں لیتا اس ملک کا. اس سے زیادہ کون اس دن خوش تھا کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ ملک 75 سال میں نہیں کر سکا. اور کس طرح بے دردی کے ساتھ اس طرح ان تمام تنصیبات پر حملے. کل بھی پشاور میں ایک جگہ اپنا حملہ ہوا, پرسوں روکا گیا مگر کل پھر وہاں پر گھس گئے. یہ وہ صورتحال ہے. اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران نیازی ہے اس کے اوپر چھوڑ دیں, اب وہ جو ہیرے جواہرات جو اس نے بیچے, جو اس نے القادر ٹرسٹ میں جو زمین لی ہے اربوں روپے کی, فرا گوگی صاحبہ جو ان کی فرنٹ پرسن تھی, ان کی اہلیہ کی, عمران خان کی, جو انہوں نے کرپشن کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران نیازی کرپشن کرے تو وہ بالکل وہ کوشر ہے, بالکل اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. اور دوسروں کو جھوٹے الزامات کرپشن میں نہ صرف بدنام کرو بلکہ ان کو جیلوں میں بھجوا دو اور وہ سڑتے رہے وہاں پر جیلوں میں کئی سال. یہ احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں, ان کو اپنا کلین چٹ ملی ہے مگر جیل میں گئے. اس سے پہلے ان کو گولی لگی تھی, دہشت گردوں نے گولی ماری, چند دن بعد نیب نے ان کو دھر لیا. کیا کسی نے بلا کر کہا کہ آئیے احسن اقبال صاحب آپ کو مل کر اچھا لگا؟ دیز آر دوز گریویس اسٹارک کمپیریزن آئی ایم میکنگ. تو میں سمجھتا ہوں, میں اپنے آنریبل ممبرس کو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ صورتحال انتہائی دلخراش ہے, انتہائی گمبھیر ہے, انتہائی سنجیدہ ہے. اس کو آج ہم سنجیدگی سے اس کے اوپر غور کریں, کیونکہ دیکھیں کہ جو کچھ 9 مئی کو ہو چکا ہے وہ ان کی روحیں وہ قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ اس لیے ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا کہ ہمیں بعض جو نارسسسٹ جو ہیں, جو ذاتی انا کی خاطر پاکستان کا ہر جو مفاد اس کو قربان کر دیں گے, ان کے ہاتھوں آج پاکستان میں ہمیں ہماری بے حرمتی ہو رہی ہے, ہمارے خاندانوں کی, ہمارے بچوں کی, ہماری بیویوں کی, ہمارے ماں باپ کی. میں سمجھتا ہوں کہ یقین کر لیں کہ دیکھتی آنکھیں اس سے پہلے اس طرح کا دل خراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اٹ از ہائٹ آف اینی تھنگ. یعنی وہ الفاظ نہیں میرے پاس جس سے میں یہ صورتحال, یہ جو اس کی جو گریوٹی ہے وہ میں بیان کر سکوں.